بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل اس موضوع پر لکھنا شروع کیا، اور یہ کمال ہے ان کا کہ اب ان کا گویا اصل ٹاپک کھلا اور اصل میدان جو تھا وہ اس میں آئے، تو ان کا قلم ایسے چلا ہے جیسے سمندر کی موجیں ہیں، جیسے دریا چلتا ہے، اور مسلسل اس کی مثالیں دیتے چلے جاتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے کاموں میں کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت نہیں، بس ٹھیک ہے ان کو کرو، اللہ کا حکم ہے، باقی عقل کا کوئی اس میں مقام نہیں ہے، اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو شاہ صاحب کا اپنا موقف ہے اور علماء کا رہا ہے کہ شریعت کے کاموں میں مصلحت ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلسل دلائل دیتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم سے انہوں نے کوئی 8 کے قریب دلائل دیے تھے جو پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب نئی چیز جو انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے قرآن کریم کا کوئی حوالہ نہیں دیا، اور اس موضوع کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کو حدیث سے اب ثابت کریں گے، آج کی 4 حدیث آئیں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اصولی بحث ایک چھیڑی ہے جو بہت اہم ہے کہ امت کا مسلک کیا رہا ہے کہ اعمال اپنے ذات کے اعتبار سے ان میں کوئی خوبصورتی ہے یا بدصورتی۔ شریعت نے یہ کہا کہ سچ بولو، جب یہ شریعت نے نہیں کہا تھا، نبوت نہیں آئی تھی، تو کیا سچ بولنا اور شراب کا نہ پینا یہ دونوں برابر تھے؟ شریعت نے کہا شراب نہ پیو، اس شراب نہ پینے میں اچھی بات ہے، خوبی ہے، اور سچ بولنے میں خوبی ہے، تو کیا یہ دونوں چیزیں برابر تھی؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال امت میں رہا ہے، انہوں نے کہا شراب کا پینا اور سچ کا بولنا ایک ہی تھی، بس نہ اس میں گناہ تھا نہ اس میں ثواب تھا، ایک ہی چیز تھی۔ شریعت نے بتایا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ کرتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ امت میں دوسرا گروہ ایسا رہا ہے جنہوں نے کہا کہ شریعت یہ بتاتی یا نہ بتاتی، انسانوں کی عقل کا بھی اعتبار ہے، انسانی عقل بھی آخر کچھ مقام رکھتی ہے، سوچنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ جن میں شیعہ حضرات کے بڑے بڑے علماء تھے، یہ تو اب جو شیعت آپ کو نظر آتی ہے یہ تو جہالت کی پیداوار ہے، وگرنہ پچھلے زمانوں میں جو شیعہ علماء تھے بڑا علم، بڑا ٹھوس علم تھا بہت سے لوگوں کے پاس، اور خاص طور پہ لغت میں، عربک اس میں، اور اسی طرح علم کلام میں، تو ان لوگوں کا مسلسل کے خیال اور نظریہ تھا کہ شریعت کا اعتبار نہیں ہے، عقل کا اعتبار۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اس بحث کو چھیڑیں گے تو وہاں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ تینوں موقف فرض کریں گے کہ امت کا مسلک کیا رہا۔ البتہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا اپنا مسلک ظاہر ہے کہ شروع دن سے واضح ہے، اور وہ شریعت کے ہر حکم میں کسی نہ کسی علت کو پاتے ہیں، مصلحت کو پاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کام کو کرو اور اس کام کو چھوڑ دو۔ اب یہ نئی مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ دیکھو جتنے بھی معاملات ہیں، اور اس کے بعد دوسری مثال انہوں نے دی کہ نکاح کے معاملات شرعت لاقامت العدل فیہم، اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ ان میں حکمت یہ ہے کہ عدل قائم کیا جائے، وگرنہ اگر عدل کی حکمت نہ ہو تو کیوں آخر یہ قرار دیا جائے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے چیز خریدی اور پیسے نہیں دی اور بھاگ گیا، نہیں بھاگا، اس نے کہہ دیا کہ بھی میں بھی تمہیں پیسے نہیں دیتا، جو مرضی کر لو تم، تو یہ کیوں ہے؟ شریعت نے عدل قرار دیا تاکہ انسانی معاشرہ اچھی طرح دنیا میں رہے اور انسانی معاشرے میں اعتدال پیدا ہو۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ایک اور مثال اب دی ہے معاملات کی، اور معاملات میں اصل میں عدل کو قائم کرنا، اور عدل کا قائم ہونا
تو تم لوگ انصاف کو قائم نہیں کر سکتے، امن نہیں ہے تو انصاف کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک مکہ مکرمہ میں جب عروج پر پہنچا ان لوگوں کا ظلم، اور حتیٰ کہ لوگوں کو زندہ جلانے تک پہ آ گئے، اور غلاموں کو جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا ان کی جسم کے دو دو ٹکڑے کرنے پہ آ گئے، تو وہاں پر امن غارت ہو گیا، امن نہیں تھا کسی مسلمان کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آخر تنگ آ کے عرض کیا اللہ کے رسول اب یہاں مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا تم حبشہ میں چلے جاؤ۔ اور آپ نے حبشہ کی کیوں تعریف کی عیسائیوں کی؟ آپ نے فرمایا میں نے مسلسل یہ سنا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں امن یا ان لوگوں کے ہاں انصاف، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن ان کے یہاں انصاف پایا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا کہ جہاں پر انصاف ہے تم وہاں چلے جاؤ۔ شریعت اسی لیے معاملات کو پیدا کرتی ہے اور معاملات پر قدغن پوری لگاتی ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے نظریے کی ترویج ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیجن ہے آپ کا، وہ آپ کا
تجربہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے موسم کی رعایت میں بھی میری رعایت کرتے ہیں یا موسم کی رعایت کرتے ہیں۔ روزہ گرمی میں 17 گھنٹے کا ہو گیا تو بھی ہمارے بندے نے رکھا ہے، سردیوں میں گھٹ گھٹا کے 8 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا ہو گیا تو بھی بندے نے روزہ رکھا ہے۔ یہ مصلحت جو تھی کہ سورج میں نہیں آ سکتی تھی، چاند میں آ سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو دیکھ لیں، جون جولائی کی شدید گرمی میں لوگ حج کرتے ہیں اور دسمبر جنوری کی گرمی میں سردی میں بھی لوگ حج کرتے ہیں، جبکہ مدینہ منورہ میں شدید اس وقت اس طرح کی سردی ہوتی ہے اور سخت گزاری جاتی ہے۔ اللہ نے چاند کے ساتھ ان عبادات کو باندھ دیا کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے کہ میرے بندے اوقات کی رعایت کرتے ہیں یا میرے حکم کی رعایت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے اب کہتے ہیں شریعت نے بعض اوقات کو عبادت کے لیے جو تجویز کر دی ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کما قالت فی اربعین قبل الظہر، پہلی حدیث خدا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں یہ کیوں کہا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ ظہر سے پہلے 4 سنتوں کی روایت آئی اور ظہر سے پہلے 2 سنتوں کی روایت بھی آئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سنتوں کے لیے بہت سے لوگ جو عربوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے، دیکھیے اس میں اور احناف کے موقف میں جو فرق ہے، احناف کہتے ہیں کہ یہ چیز سنتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے نزدیک رسول کی بات ہے اور آپ رکھنا ہے دن اور رات میں جو آدمی 12 رکعتیں پڑھے گا فرض کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں تو 12 رکعتیں دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ کیا حلقی پڑھانے کا یہ حدیث تسل ہو گئی۔ اب اس کے مطابق باقی حدیث سمجھ لو کیا کیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 رکعتیں صبح سے جب کریں تو 2 رکعتیں فجر کی طرح ہوئی 4 سے ہو گئی تو 6 اور 2 سنتیں ہو گئے ظہر کے بعد 8 ہو اور پھر مغرب کے بعد 10 اور عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھنا، یہ 12 رکعتیں پوری ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول جو بیان کیا تھا کہ فرض نماز کے علاوہ جن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیا کرو، تو ان کے عمل نے خود ان 12 رکعتوں کو تقسیم کر دیا، 2 صبح اور 6 ظہر میں اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، خود ہی تقسیم بھی فرما دیا، خود ہی بتا بھی دیا۔ اس لیے ہم نام کہتے ہیں کہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ۔